بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے ایک غلامی ہوتی ہے ظاہری، اور ایک غلامی ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ دیکھیں، ایک وقت وہ تھا جب صلاح الدین ایوبی تھا، اس نے ایک بادشاہ تھا، اس کو اردو میں ریجنالڈ عموماً کہتے ہیں اور انگلش میں رینالڈ۔ تو یہ آج کل جو اردن کا علاقہ ہے، اس کے اندر پرانے وقتوں میں ایک علاقہ تھا کرک۔ تو یہاں پر کچھ حاجیوں کا کوئی قافلہ وغیرہ جا رہا تھا، تو اس کی حکومت تھی اس علاقے کے اندر، ترکی کے اندر بھی تھی، شام کے اندر بھی۔ تو یہاں پر جو رینالڈ تھا، اس نے ان حاجیوں کے قافلے کو پکڑ لیا اور کہا کہ بلاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مدد کے لیے بلاؤ۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اس نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اب یہ دو واقعات صلاح الدین ایوبی کے دل دماغ کے اندر پیوست ہو گئے، اور پھر ایک جدوجہد ہوئی اور یروشلم کے اوپر قبضہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 14 بادشاہ تھے یورپ کے، ان سب کو شکست فاش دی اس نے۔ تو رچرڈ شیردل ایک بڑا مشہور بادشاہ تھا انگلینڈ کا۔ یہ رینالڈ اب 14 کے 14 جو لائن حاضر تھے، قید تھے، تو اس نے پانی پلایا صلاح الدین ایوبی نے۔ جب اس رینالڈ یہ بھی گرفتار ہو گیا تھا تو اس کا نمبر آیا، تو اس کو صلاح الدین ایوبی نے پانی نہیں دیا، تو اس کے ساتھ جو دوسرا تھا اس نے اپنا آدھا پانی اس کو دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، بھئی دیکھو، پانی یہ دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا، کیونکہ جب پانی ہم دیتے ہیں مسلمان تو اس کا مطلب امن ہوتا ہے، تو میں نے تمہیں امن نہیں دیا، باقیوں کو میں نے امن دیا، تمہیں نہیں دیا۔ اور پھر اس کو یہ دونوں واقعات یاد کرائے، ایک تو مدینہ کے اوپر جو اس نے حملہ کیا تھا یہ یاد کرایا، دوسرا وہ جو کرک کے اندر جو ہے نا، وہاں مسلمانوں کا قافلہ اس نے لوٹا، اس کو قید کیا، اور پھر اس نے یہ جو گٹھیا جملے کہے کہ بلاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام صلاح الدین ایوبی۔ اور یہ واقعات یاد کرا کے تو پھر اس نے اچانک ایک ہی وار کے اندر اس طریقے سے تلوار پھیری کہ اس کی گردن تن سے جدا اس طریقے سے ہوئی کہ وہ لٹک کے پیچھے گر گئی۔ پوری نہیں کٹی، لیکن آدھے سے زیادہ کٹ کے تو وہ لٹک گئی پیچھے کی طرف۔ ایک دہشت طاری ہوگی، سارے کے سارے تھر تھر کانپنے لگے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بھئی تم ڈرو نہیں، ہم بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کرتے ہیں، لیکن اس کو جو میں نے سزا دی تھی، یہ اس بنیاد پر سزا دی تھی کہ اس نے وہ گھٹیا جملے، ایک گھٹیا حرکت مدینہ کے اوپر حملہ، اور دوسری گھٹیا حرکت کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کے اندر اس طرح کی بات کی تھی، اس بنیاد پر پھر جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ اس کا یہ انجام کیا ہے۔ تو باقیوں کو اس نے پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعہ میں نے بنیادی طور پر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا، مسلمان تاریخ کے اندر بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہے، بڑے رعب کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ مسلمان حکومت کرتے رہے دنیا کے اوپر۔ پچھلے تقریباً 150-200 سال سے مسلمان بالکل ہی ختم ہو چکے اجتماعی لحاظ سے۔ اب مسلمان ملکوں کی وہ اہمیت نہیں۔ اب ہم
ظاہری بھی غلام، ظاہر غلامیوں سے نکلے پچھلے صدیوں کے اندر، تو وہ چلو غلامی فتح شکست تو ایک تاریخ کا حصہ ہوتی ہے، کبھی فتح کبھی شکست۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن اللہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان، کبھی ایک فتح مند ہوگا کبھی دوسرا ہوگا، کبھی ایک کو شکست ہوگی کبھی دوسرے کو شکست ہوگی۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو بڑی بات ہے، جو معیوب بات ہے، وہ ذہنی غلامی ہے۔ تو یہ جو ریسنٹلی ملے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف جس طریقے سے فرانس کے صدر کو ہنس کے مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ خوشخبریاں کر رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی کسی بھی اسلامی ملک کا سربراہ ہو، اس کے اندر کچھ دینی حمیت ہو، دینی غیرت ہو، تو اس دینی حمیت اور دینی غیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا فیس ٹو فیس ہی نہ ہوا جاتا، اس کا آمنا سامنا ہی نہ کیا جاتا، اور بلکہ کوئی غیرت مند زیادہ ہوتا تو کھری کھری اس کو وہاں سنانی بھی چاہیے تھی۔ یہ بین الاقوامی ڈپلومیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا شکست تسلیم کر لیں، اپنی جو ہے نا وہ غیرت اور حمیت کا سودا کر لیں اپنے معیشت کے اوپر۔ معیشت اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے یہ ہمارے پڑوس کے اندر ہے نا، کوئی پچھلی صدیوں کی بات بھی نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے سیارے، مریخ، چاند، کسی اور سیارے کا قصہ بھی نہیں ہے، یہ ہم سے کوئی دور کسی دوسرے بر اعظم کا قصہ بھی نہیں ہے، یا کسی دور کے ملک کا قصہ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے چپے پر افغانستان کا قصہ ہے۔ کس طرح انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، کیسے وہ کھڑے ہوئے، اور کس طرح انہوں نے دنیا کی پتہ نہیں یہ نیٹو کے اندر 50 ملک ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں، سب کو شکست فاش دی۔ دنیا بھر کی ٹیکنالوجی وہاں استعمال ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، کسی قسم کی جناب و نہتے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہیں، پہننے کے لیے جوتے پراپر ان کے پاس نہیں ہیں، کوئی سفسٹیکیٹڈ قسم کے جو ہے نا ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں، لیکن کیا ہے ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جرت ہے، حمیت ہے، تو یہ چیزیں غیرت ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ملا عمر نے کہا تھا بش کو کہ آؤ گے اپنی مرضی سے، جاؤ گے ہماری مرضی سے، اور یہ ایسی دل ہے کہ پھر جو ہے نا اس میں سے نکلنا آپ کے بس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ اس سے کم از کم سبق لینا چاہیے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ انسان اب بوڑھا ہو جائے، 70 سال کا ہو جائے، اس کے بعد وہ کون سی زندگی کی امید لگائے گا، اور کیا انسان کہے اور کیا نہ کہے، افسوس ہوتا ہے۔ دیکھو جب کوئی بندہ کوئی پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، تو وہ ہی از ناٹ جسٹ اے سنگل اینٹی، وہ ایک اکیلا خود نہیں ہوتا، ہی از دا ریپریزنٹیٹیو آف مینی پیپل۔ جیسے پاکستان کا کوئی ہے تو ہی از دا ریپریزنٹیٹیو آف 23 کروڑ پیپل۔ تو یہ ایک اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی عزت پوری قوم کی عزت ہے، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی ذلت اور پوری قوم کی ذلت ہے۔ اس لیے تھوڑا سا پاکستان کا کوئی لیڈر بھی ہو، whosoever is پرائم منسٹر اور یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ whatsoever، تو اس کو کم از کم جو ہے نا اس چیز کا غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اسلامی غیرت بھی ہونی چاہیے، اور ہمارے قومی غیرت بھی ہونی چاہیے، ایک وقار ہونا چاہیے، اور آپ کا ایک سٹینڈ ہونا چاہیے۔ امیری غریبی، امیر ملک غریب ملک ایک علیحدہ چیز ہے، معاشی عدم استحکام ہے یا نہیں ہے، وہ ایک استحکام ہے یا عدم استحکام ہے، دیٹ از اے سیپریٹ ایشو۔ میں کہتا ہوں کم از کم ایک جو کوئی بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو چاہیے کم از کم جو ہے نا ایک پریسٹیج اپنی قائم رکھے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی پبلک کے لیے،
تو یہی میرا میسج ہے کہ کاش جو ہے نا کم از کم ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اتنا نیچے نہیں جانا چاہیے، اور اس کو کم از کم اپنے اسلامی جو ہے نا وہ ایشو کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے، اور غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے نبی کی جو ہے نا عزت کے اندر جو ہے نا کسی قسم کی جو ہے نا برداشت نہیں کرنی چاہیے۔